أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. سورہ الفیل آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. اسے الفیل اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں الفیل کا لفظ آیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس صورت کے اندر اصحاب الفیل کا واقعہ بیان فرما کر قریش مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اے مکہ کے قریش، مکہ کے سرداروں، تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، آپ کی تکذیب کر رہے ہو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو، یوم حساب کا انکار کر رہے ہو. تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا ہے. انہیں اللہ نے پرندوں سے تباہ کروا دیا. تمہاری اصحاب الفیل کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے، ہاتھی لے کر آئے تھے، لیکن نہ ان کے ہاتھی کوئی کام آ سکے، نہ ان کا لشکر کوئی کام نہ آ سکا. اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج کر، جن کے چونچوں کے اندر کنکریاں تھیں، جن کے پنجوں کے اندر کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں پھینکتے تھے اور وہ وہیں ہلاک ہو جاتے تھے. وہ اللہ جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، تم جیسے چھوٹے سے انسانوں کو، چھوٹے سے سرداروں کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یمن کا بادشاہ ابرا، جو ایک بہت بڑا لشکر لے کر بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا تھا اور عرب کی تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ لم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی تدبیر کو اللہ نے اکارت نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر جو ہے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اور اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا. اے قریش مکہ، تمہاری ان کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ تم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو؟ اللہ سے دعا ہمیں اپنی ہی بندگی، اپنی ہی پرستش، اپنی ہی غلامی، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.